لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على من أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى وكهف الورى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على حجة الله الثاني عشر الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وقاتليهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغيبتهم وظهورهم ورجعتهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلن من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. صلوات بر محمد و آل محمد. حاضرین محترم، مومنین کرام، منتظرین ظہور امید مستضعفان جہان، علماء کرام، مراجع ربانی، آپ سب کی خدمت میں اس جشن مسعود کی مناسبت سے تحفہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ آپ اس امام کے جشن میں تشریف لائے ہیں کہ جو امام عالم بشریت اور پیکر بشری میں بھی باحیات ہے، اس حیات ظاہری میں بھی وہ زندہ ہے۔ چنانچہ آپ کی صلوات سے لگے کہ آپ کس امام کے جشن میں بیٹھے ہیں۔
عجل اللہ تعالی فرجہ. دیکھیے مکتب اہل بیت کا، شیعہ کا، تشیع کا، تمام فرقہائے اسلامی میں امتیاز یہ ہے کہ ہم لوگ شخصیت کو ریکگنائز نہیں کرتے، بلکہ ہم اصولوں پر نظر رکھتے ہیں. ہمارے یہاں بحث افراد سے نہیں ہوتی، شخصیات سے نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے یہاں بحث معیارات سے ہوتی ہے، اصولوں سے ہوتی ہے، دلائل سے ہوتی ہے، کرائیٹیرین سے ہوتی ہے. کسوٹی ہمارے یہاں معیار ہے. باقی تمام فرقوں میں آپ جا کے تاریخ کا مطالعہ کر لیں، اور ہمارا یہی امتیاز ہے ان سے کہ سارے فرقوں میں شخصیتیں پہلے مان لی جاتی ہیں، پھر ان کی حرکتیں دیکھ کے اصول فرقہ لکھے جاتے ہیں. شاید میری بات پہنچ رہی ہو. ماشاءاللہ اہل علم تو مسکرا بھی دیں گے تو سند ہوگی. میں تو آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، ان کو تو سبق سنا رہا ہوں، یا ہمدرس کی حیثیت سے ہیں یا بعض استاد کی حیثیت سے ہوں گے. تو یہ فخر کیجئے کہ آپ شیعہ ہیں، شیعہ علی ہیں، شیعہ نے اہل بیت ہیں آپ. ہمارے یہاں شخصیت نہیں مانی جاتی، بلکہ ہماری نظر جو ہے پہلے اصول پہ ہوتی ہے، معیار پہ ہوتی ہے، کسوٹی پہ ہوتی ہے، کرائیٹیرین پہ ہوتی ہے. ہم دلائل و براہین سے بات کرتے ہیں. وہاں شخصیتیں پہلے مانی جاتی ہیں، اصول بعد میں بنائے جاتے ہیں. ہمارے یہاں اصول و معیارات پہلے ہیں. جو شخصیت ان اصولوں پہ کھری اترتی ہے ہم اسے مانتے ہیں. یہی سبب ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کو مان کے، ہماری تاریخ اٹھا کے دیکھ لی جائے، ہم کسی بھی شخصیت کو دل دے کر، اسے مان کر، ہم کبھی بھی پچھتائے نہیں ہیں، چاہے ہمیں جنازے اٹھانے پڑے. ہم بدگمان نہیں ہوئے کبھی. ہزاروں فتنے خوابیدہ بہر امتحان اٹھے، ہزاروں فتنے خوابیدہ بہر امتحان اٹھے، مگر در سے تیری الفت کے متوالے کہاں اٹھے. ہم 1400 سال سے ثابت قدم ہیں، اور یہ ثبات قدم ہمیں کس نے دیا ہے؟ یہ عقیدہ امامت نے دیا ہے. وجہ یہ ہے، یہی فرق ہے. نبی اور امام کا، نبوت اور امامت کا فرق. کیوں امامت کی ضرورت ہے؟ یوں تو آپ ضروریات مذہب میں کہہ لیں امامت، حقیقت تو یہ ہے کہ ضروریات اسلام میں سے ہے امامت، ضروریات دین میں سے ہے، ضروریات قرآن میں سے ہے. امامت یہ قرآنی عقیدہ ہے. کیوں ضرورت ہے؟ وہ فروع دین میں کہتے ہیں، کہا کریں. مگر جو اہمیت کی جھلکیاں نظر آ رہی ہیں اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حقیقت میں نبوت اور امامت کا جواب سمجھ لیا جائے تو اہمیت امامت سمجھ میں آ جائے. میں جلدی جلدی آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. نبی کا کام ہے دین خدا کو لا کے، پہنچا کے، پھیلا کے، مکمل کر کے یہیں چھوڑ کر چلا جانا. اس جملے کو محسوس کریں تو اگلا جملہ محسوس ہوگا. نبی کا کام ہے دین خدا کو لا کے، اللہ سے وصول کر کے، ریسیو کر کے، چاہے زمین پر رہ کے کسی وسیلے سے، وحی کے وسیلے سے، جبرائیل کے وسیلے سے، ندائے من وراء الحجاب، پردے کے پیچھے کی آواز کے وسیلے سے،
چاہے زمین پہ رہ کے نبی اللہ سے دین لے، چاہے دین کی کوئی بہت اہم اساس اور بہت اہم امر ہو دین کا، تو خلوت و تنہائی مشیت میں جا کے وہ دین کی بات لے کے آئے، چاہے یہیں رہ کر لے، چاہے معراج کی تنہائیوں سے جا کے اللہ سے لے کر آئے، مگر نبی کا کام یہ ہے کہ دین خدا کو لے کر اللہ سے پہنچا کے، پھیلا کے، بیان کر کے، مکمل کر کے، مہر لگا کے یہیں چھوڑ کے چلا جانا۔ یعنی نبی، آخری نبی کو دیکھ لیجئے، نبی دین خدا کو چھوڑ کے جاتا ہے، لے کے نہیں جاتا اپنے ساتھ۔ بات پہ بات نکل رہی ہے، حدیث ثقلین یہی کہہ رہی ہے، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ترک کر کے جا رہا ہوں، جیسے کوئی بزرگ جائے تو ترکہ چھوڑ جائے، میراث، کتاب اللہ و عطرتی، دونوں جنبے دین کے، ایک خاموش قرآن، ایک بولتے ہوئے قرآن، قرآن اور اہل بیت جو میری عطرت ہے، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ اس لیے حدیث پڑھی کہ نبی کا کام ہے، جو میں نے دعویٰ کیا کہ دین خدا کو لا کے، پہنچا کے، مکمل کر کے چھوڑ کے چلا جانا۔ اب امامت کا جاب کیا ہے؟ امام کا کام ہے دین خدا کو بچا کر، ہر قیمت پہ بچا کر، ہر گمراہی سے بچا کر، ہر ضلالت سے بچا کر، ہر ملاوٹ سے بچا کر، ہر امپیورٹی سے بچا کر، ہر بدعت سے بچا کر۔ امام کا کام ہے کہ دین خدا کو یہاں سے لے کر قیامت تک لے جانا۔ امام کا کام، نبی کا کام ہے دین پہنچا کے چھوڑ کے چلا جانا، امام کا کام ہے دین کو لے کر میدان محشر تک لے جانا۔ یہ امامت کا جاب ہے۔ تبھی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ قیامت کا دن یاد کرو جب ہر انسان کو، تمام انسانوں کو ہم ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ آیت بتا رہی ہے کہ حشر و نشر و حساب و کتاب نبی کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ امام کے ساتھ محشر ہوگا۔ صلوات پڑھ دے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ ایک اور بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ یہاں تک آپ کے اذہان عالیہ میں ضرورت امامت پہ بات چل رہی ہے۔ بعد نبی امامت کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی یہی سبب ہے کہ اللہ نے امامت علی کو ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل بنایا، علی کی امامت کو۔ اگر علی نہ ہو تو ختم نبوت کی مسلمانوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ذرا سن لیں، خاتم الانبیاء کا نمائندہ کون ہو، یہ کیسے دل کو قرار ہو، کون سی دلیل ہے، کون سا برہان ہے، کون سی عقلی دلیل ہے کہ محمد کے بعد کوئی نبی نہیں ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں خاتم الانبیاء کے بعد کی بات کر رہا ہوں، اور یہ جشن کس کے لیے ہے؟ یہ خاتم الائمہ کے لیے جشن ہو رہا ہے۔ بھائی دیکھ رہے ہیں لقب سے لقب، وہ خاتم الانبیاء ہے، یہ خاتم الانبیاء کا بیٹا خاتم الائمہ ہے۔ اب ذرا دیکھیں سلسلے کے کیسے ان کے خصائل اور کیسے ان کے معیارات ملتے جلتے ایک جیسے ہیں۔ اللہ نے ختم نبوت کے خانے میں علی کی امامت کو رکھا تاکہ یہ دلیل ختم نبوت بن جائے کہ محمد کے بعد، بھائی سن رہے ہیں، کلونا محمد، کون علی؟ یوں ہی نہیں، ہم نے کہا ہمارے یہاں معیار سے بات ہوتی ہے، ہمارے یہاں اصول سے بات ہوتی ہے، شخصیت سے نہیں۔ پہلے علی کی شخصیت دیکھو، تمہیں کوئی اور دلیل ختم نبوت نظر ہی نہ آئے گی سوائے علی کی امامت کے۔ کون علی؟ جو ہر منزل پر شریک محمد، یعنی سارے ائمہ، 12 کے 12 ائمہ، صدیقہ کبریٰ بھی۔ کون علی؟ جو ہر منزل پہ برابر سے شریک محمد، برابر سے ہر فضیلت میں پارٹیسپینٹ،
برابر سے. کون علی؟ جو اصل میں شریک محمد، جو نسل میں شریک محمد، جو ابتدا میں شریک محمد، جو انتہا میں شریک محمد، جو عالم نور میں شریک محمد. بھائی میں کہاں، میں محفل پڑھ رہا ہوں، کسی اجتماع میں تو نہیں ہوں نا میں، لہذا صلوات پڑھیے. مجھے معلوم ہے مجلسوں کا رنگ اور ہوتا ہے اور محفلوں کا رنگ اور ہوتا ہے، خاص طور سے جب کرسی نشینوں کا مجمع ہو. تو آپ کی نشست کی جگہ بدلی ہے، آپ کا دل تو نہیں بدلا، آپ کا عقیدہ تو نہیں بدلا، آپ کی حرارت ایمانی تو نہیں بدلی، آپ کا عقیدہ ولایت تو نہیں بدلا، آپ کا عقیدہ غیبت تو نہیں بدلا، آپ تو نہیں بدلے، آپ کا خمیر تو نہیں بدلا، آپ کی طہارت ولادت تو نہیں بدلی. تو کہیں بھی بیٹھے. میں نے کہا کون علی جو ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے؟ کون علی؟ پہلے شخصیت دیکھو، اصول، معیار، کرائیٹیرین، کسوٹی. شخصیت کو بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے دیکھو وہ معیار پہ اتر رہی ہے کہ نہیں. وہ علی جو اصل و نسل میں شریک محمد، جو ابتدا اور انتہا میں شریک محمد، جو عالم انوار میں شریک محمد، انا وعلی من نور واحد، جو عالم جسد میں شریک محمد، عالم بشریت میں شریک محمد، جو شجرے میں شریک محمد، انا وعلی من شجرت واحدہ. ہر موقع پہ اگر دلیل دوں گا تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا، آپ جلدی جلدی کنیکٹ ہو جائیں. تارے جہاں پر صلوات سے نوازیں بر محمد و آل محمد. تشریف لائے حجت الاسلام والمسلمین آغائے سید محمد موسوی صاحب ادام اللہ ذر لہو تشریف لائے ہیں. مولانا احمد علی عابدی صاحب قبلہ بھی تشریف لے آئیں، یہاں جگہ ہے آگے. آئیے، آ جائیے، ارے آ جائیے آپ. ایک اور صلوات سے نوازیں تاکہ تارے سخن ٹوٹنے نہ پائے، بلند آواز سے. بسم اللہ. میں عرض کر رہا تھا کہ وہ خاتم الانبیاء ہیں اور آج جو جشن ہے وہ خاتم الائمہ کا ہے. تو دیکھیے مقام ختمیت میں شباہت دیکھیں آپ. فوراً محمد کے بعد محمد خاتم الانبیاء، اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا آئیے معیار دیکھیں. ہو کسی کی اوقات وہ سامنے آئے علی کے تو ہم اسی کو دلیل ختم نبوت مان لیں اور پھر سب کچھ مان لیں، امام بھی مان لیں، خلیفہ بھی مان لیں. مگر کسوٹی سے بھاگتے کیوں ہو؟ ارے فضیلتوں کی کسوٹی سے فرار وہ کیوں نہ کرے جو چھوٹے چھوٹے معرکوں میں میدانوں سے فرار کرتے رہے. تو وہ علی جو عالم نور میں شریک محمد، جو عالم بشریت میں شریک محمد، جو شجرے میں شریک محمد، جو اصل و نسل میں شریک محمد، جو ابتدا اور انتہا میں شریک محمد، جو اسلاب شامخات میں سایہ محمد، جو ارحام مطہرات میں سایہ محمد، جو خاندان میں شریک محمد، جو قبیلے میں شریک محمد، جو عشیرے میں شریک محمد، جو تربیت میں شریک محمد، جو آباء اور اجداد میں شریک محمد، جو جدات و امہات میں شریک محمد، جو خلوت تنہائی مشیت میں شریک محمد، جو فرش خاکی پہ شریک محمد، جو عرش اولا پہ شریک محمد، جو خلوت معراج میں شریک محمد، سایہ محمد. بھائی پہنچ رہی ہے میری بات کہ نہیں؟ جو عصمت میں شریک محمد، جو طہارت میں شریک محمد، جو فضیلت میں شریک محمد، جو کرامتوں میں شریک محمد، جو رفتار میں شریک محمد، جو گفتار میں شریک محمد، جو کردار میں شریک محمد، جو گفتگو میں شریک محمد، جو نجوہ میں آیا نجوہ علی کے علاوہ اس پر کسی نے عمل نہیں کیا. پیغمبر کی بس میں کسی بڑے سے بڑے قداور صحابی کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ پیغمبر کے بزم میں سب کے سامنے پیغمبر سے کان میں راز کی کانا پھوسی جسے آپ کہتے ہیں. فقط علی کو اجازت تھی. آیہ نجوہ اور اس کی بالاتفاق تفسیر گواہ ہے.
یہ تشریح آپ کے لیے بچوں کے لیے کر رہا ہوں، ظاہر بزرگوں کے لیے نہیں. تو نجوہ میں شریک محمد، جو فرش خاکی میں شریک محمد، جو عرش اولا میں شریک محمد، جو سدرۃ المنتہا پہ سایہ محمد، جو حجاب نور میں سایہ محمد، جو حجاب قدس پہ شارع محمد، جو منزل دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی پہ سایہ محمد. اور جملہ اگر سنبھال لے مولائی، یعنی معراج میں تو کچھ ایسا منظر ہمیں نظر آیا کہ جسم محمد حجاب نور کے ادھر کھڑا ہے اور سائے کی آواز کہیں اور سے آ رہی ہے. صلوات. ماشاء اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بھائی ماشاءاللہ یہ مجمع بھی اسی بزم میں ہے اور اسی جشن میں ہے، لہٰذا مل جل کے آگے والے نہ پڑھیں، پیچھے والے ایک بار پڑھنے صلوات کو دیکھیں کتنا بول رہے ہیں. آپ بھی بول دیے. جو ہر منزل میں شریک محمد، جو میدان حرب و ضرب میں شریک محمد، جو میدان جہاد میں شریک محمد، جو صلحوں میں شریک محمد. ارے کاتب صلح علی ہیں، جو صلحوں میں شریک محمد، جو جہاد میں شریک محمد، جو بزم اصحاب میں شریک محمد، جو خلوت ازواج میں رازدار محمد. جائیے تاریخیں اٹھا کے دیکھیے. جو بزم اہل بیت میں شریک محمد، جو زیر کسا شریک محمد، جو عصمت و طہارت میں شریک محمد. یعنی کوئی منزل، کوئی موقع، کوئی موطن، کوئی فضیلت، کوئی کرامت، کوئی بلندی، کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے کہ جہاں علی برابر برابر سے شریک رسول اللہ، شریک خاتم الانبیاء نہ ہو. اب بچا ہی کیا ہے، یہیں پر تو آپ کو لانا تھا. اسی لیے اللہ نے ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل امامت علی کو بنایا. یعنی ختم نبوت کے خانے میں علی کی امامت بلا فصل کو ملا کر وداؤٹ اینی ٹائم اینڈ اسپیس گیپ اللہ نے علی کی امامت کو ختم نبوت کے خانے میں بلا فصل ملا کے اس لیے رکھا کہ بیچ میں کوئی جھوٹا نبی گھسنے نہ پائے. صلوات پہ پڑھ دیں ایسے موقع پر. نہیں، جیسے ہی بعد رسول اللہ کوئی جھوٹا نبی، کوئی فیک نبی، آپ کی زبان میں، آج کل کی میڈیا کی زبان میں کہوں، کوئی پھیکو، جیسے ہی نبوت کا دعویٰ کرے، بھائی جملہ ضائع نہ جائے. علی اپنی بھاری بھرکم وزنی شخصیت، جو ہر منزل پہ محمد کے پیرالل، محمد کے ایکویویلنٹ، محمد کے برابر، جیسے ہی کوئی جھوٹا نبی بعد محمد اللہ اور رسول نے انتظام کیا، جیسے ہی نبوت کا دعویٰ کرے، علی اپنی بھاری بھرکم شخصیت کو سپر بنا کر اس جھوٹے کو عین اللہ ہی آنکھوں سے حقارت کے ساتھ گھور کے کہے کہ جا اپنی حیثیت دیکھ. جب محمد کے بعد محمد کی جیسی وزنی شخصیت میں، جب محمد کے بعد میں نبی نہیں ہوں، تو کسی ایرے غیرے کی اوقات کیا ہے؟ سلامت رہے. بڑی معذرت چاہ رہا ہوں بزرگوں کے سامنے، لب کشائی کر رہا ہوں. آغا موسوی جسارت معاف کیجیے گا، آپ کے سامنے لب کشائی کر رہا ہوں. اور آغا عابدی بزرگ اور بھی بہت سے، مولانا ظہیر صاحب وغیرہ وغیرہ، سب کے نام لوں گا، فہرست طویل ہو جائے گی. مجھے سننا چاہیے تھا، لیکن اب کیا کیا جائے، آج کا ماحول یہی ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد.
بس جلدی میں منزل پہ لانا چاہ رہا ہوں، یہ تمہید میں نے اسی لیے بنائی ہے کہ معاملہ امامت کا ہے. جیسے ہی کوئی جھوٹا نبی کہے کہ ہم نبی ہیں، علی آگے بڑھ کے کہیں گے کہ محمد کے لیول کی شخصیت، محمد کے معیار کی شخصیت ہر فضیلت پہ قرآن بتا رہا ہے برابر سے شریک. جب محمد کے بعد میں نبی نہیں ہوں تو تیری کیا اوقات ہے؟ تو نتیجہ کیا نکلا؟ معیاروں سے بات ہو رہی ہے، کسوٹی سے بات ہو رہی ہے، اصولوں سے بات ہو رہی ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ علی کے ہوتے ہوئے محمد کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کرے گا تو ذلیل ہوگا. اب یہ میرا مولائی غدیری جملہ اور غیبت پہ ایمان رکھنے والا امامت پہ سنے کہ جب علی کے ہوتے ہوئے محمد کے بعد، جب علی کے ہوتے ہوئے کوئی اگلا نبی نہیں ہو سکتا تو علی کے ہوتے ہوئے کوئی خلیفہ کیسے ہو جائے گا؟ میں اپنی اور یہ میں جملے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث منزلت گواہ ہے. یا علی اما ترضى ان تكون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اے علی کیا اس پہ خوش نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھی؟ بس فرق یہ ہے کہ ان دونوں بھائیوں میں دونوں نبی تھے، میرے بعد نبی نہیں ہے، تو جب نبی نہیں ہے تو امام ہی تو ہوگا. ارے کیا سن رہے ہیں؟ اسی لیے اللہ نے نبوت کو اسلام کا وجود بنایا اور امامت کو اسلام کی بقا کی ضمانت بنایا. اور اسی سلسلہ امامت کا جو آخری ہے کہ جو بقائے اسلام کی سند ہے اور دلیل ہے اور ضمانت ہے، اس آخری کا امام کا نام ہی اس لیے بقیت اللہ ہے کیونکہ امامت کی بقا کا ضامن ہے، لہذا بقیت اللہ اس کا قرآن میں لقب ہے. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اب میں ذرا سا آیت کی طرف آ جاؤں کیونکہ امام تک آ گیا. ساری آیتیں اٹھا کے دیکھیں مجھے، میں نے جس آیت کو پڑھا بس ذرا سا سرخیاں اس کی ہائی لائٹ فرازہا جلدی جلدی. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ مسلمانوں سے، مومنین سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے تم سے، کہ تم لوگوں سے کہ جو ایمان لا چکے ہو، وہ عمل الصالحات، و اچھے اچھے کام کرتے ہو، عمل صالح جو ہمیں پسند ہے، مقبول عمل. کیا وعدہ کر لیا ہے؟ اب کنٹینٹ شروع ہوا وعدے کا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. تم میں سے جو مومنین ہیں، ایمان والے، عمل صالح والے، ان سے وعدہ ہے کہ ضرور بالضرور، لام تاکید، نون ثقیلہ، ریکنفرمیشن پر کنفرمیشن، ضرور بالضرور ہر حال میں خلیفہ بنائے گا، اللہ بنائے گا، پبلک کے چندے سے نہیں بنے گا. اللہ خلیفہ بنائے گا، جیسے پچھلوں میں باس کو بنایا، اللہ نے بنایا، داؤد کو بنایا، آدم کو بنایا، وغیرہ وغیرہ. آگے کیا ہے کنٹینٹ وعدے کا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَ. بڑی اہم، یہیں پر بس چند باتیں ہیں. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. خلیفہ بنائے گا، وارث بنائے گا، حاکم بنائے گا زمین پر، اور ان کو بھائی جہاں بٹھانا ہو بٹھا دیں، ذرا سا ڈسٹربینس ہو رہا ہے، جہاں بٹھا دیں. ایک صلوات پڑھیں بزرگوں کی سلامتی کے لیے. ایک اور صلوات سے نواز دیں. وَلَا يُمَكِّنَنَّ، ادھر توجہ، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور ان کو تمکین دے گا، تمکن دے گا، قدرت دے گا، اختیار دے گا، ان کے اس دین پر عمل کرنے کا تمکن اور قدرت اور اختیار دے گا. کون سا دین؟
الذی ارتضی لہم، اس دین پہ عمل کرنے کا تمکن دے گا کہ جسے اللہ نے پسند کیا ہے. بھائی اذہان عالی پہنچ رہے ہیں، جس سے اللہ راضی ہے، جس دین کو پسند کر لیا تمہارے لیے اللہ نے، اس پر تمکن دے گا، مکمل قدرت دے گا، عمل کرنے کا اختیار دے گا. وَلَا يُبَدِّلَنَّ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خوف و ہراس کے عالم کو بدل دے گا امن و آشتی اور خیریت کے ساتھ، امن کے ساتھ. یعنی پھر تقیہ نہیں کرنا پڑے گا، اس دین پر عمل کرنے میں کوئی خوف نہیں ہوگا، کسی کی مروت نہیں ہوگی اس دین پہ عمل کرنے میں. الفاظ بتا رہے ہیں کہ وعدہ کہاں ہے، کون ہے، اور کب وقت آنے والا ہے. یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، وہ سب مل کے میری عبادت کریں گے، کوئی ذرا سا بھی میرا شرک نہ کرے گا، نافرمانی نہ کرے گا. اب سوال یہ ہے کہ وعدہ تو اللہ نے کیا ہے. سارے مولانا صاحب، قاریان قرآن، حافظان قرآن، مفسران قرآن، شارحان قرآن ہم کو بتائیں کہ یہ وعدہ الہی کب پورا ہوا کہ نہیں ہوا. اور اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف کرتا نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد. اب یہ وعدہ کہ العرش کے اوپر خلیفہ بنائے گا اور اس دین پر سب کو عمل کرنے کا تمکن دے گا کہ جو اللہ نے پسند کیا ہے ان کے لیے. کب وہ وقت آیا؟ نہ سارے انبیاء کے زمانے میں وقت آیا، نہ خاتم الانبیاء کے زمانے میں وقت آیا. حتیٰ کہ جنہوں نے خود سے خلیفہ بنا لیے چندے کے، نہ ان کے زمانے میں آیا کہ پوری زمین پہ حکومت ہو اور ہر طرف اللہ اور کوئی شرک نہ کرے. جب آخری نبی کے زمانے میں نہ آیا، اس کے بعد کے خلفاء کے زمانے، حتیٰ کہ ائمہ کے زمانے میں نہ آیا، ارے آج تک نہ آیا. اور اللہ کا وعدہ ہے، اس کے مطلب کوئی ایسا وقت آنے والا ہے کہ کوئی خلیفۃ اللہ کی طرف سے خلیفہ بن کے آنے والا ہے. بھائی بات کو تمام کرنے کی مہلت چند جملوں میں جانتا ہوں چاہتا ہوں، مگر میری محنت سوارت ہو اور آپ تک نتیجہ پہنچ جائے. اس کے مطلب یہ چندے والے دنیا والے خلیفہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ اللہ بنائے گا، اللہ بنایا ہوگا، مگر اللہ اسے بھیجے گا تاکہ الارض کے اوپر حکومت کرے، خلیفہ، حاکم. اب وہ کون سا دین ہے پروردگارا؟ کیا تیرے دین پر آج تیرے بندے یا کم سے کم مسلمان اس دین پہ عمل نہیں کر رہے ہیں کہ جسے تو نے ان کے لیے پسند کیا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا کہ ہاں کچھ لوگ کر رہے ہیں مگر اکثریت نہیں کر رہی ہے. اب آئیے قرآن سے پوچھا جائے کہ وہ کون سا دین ہے کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے وَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ہم اس دین پر قدرت دیں گے عمل کرنے کی بغیر تقیے کے، بغیر خوف کے. ارتضا یعنی جو دین مرتضی ہوگا اللہ کی نظر میں بہت قریب آپ کو لے آیا. تو اللہ کہے گا کہے ادھر ادھر جا رہے ہو، ہم نے قرآن ہی میں کہہ دیا تھا جب ہم نے کہا اپنے نبی سے یا ایھا الرسول بلغ، اور محمد نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو ہم ہی نے کہا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دین کامل کر دیا، آج نعمتیں تمام کر دی، اور آج ہم نے پسند کر لیا، راضی ہو گئے اسلام سے بحیثیت دین کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آنے والا آ رہا ہے وہ غدیری دین پر عمل کرنے آئے گا. وہ دین مرتضی. سلام.
सलावत व मोहम्मद। बुलंद आवाज से सलावत पढ़े ताकि रवानी से बस चंद जुमले इख्तितामी बोल दूं। एक बुलंद आवाज से सलावत व मोहम्मद व आले मोहम्मद। यानी वो ऐलान विलायत व इमामत अली, दीन मुर्तजा जो अल्लाह को पसंद हो, जैसे इर्तिजा अल्लाह ने किया हो, और गदीर में कह रहा है ऐलान इमामत व विलायत अली के बाद कि वो रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अब जिधर चाहो खींच के ले जाओ, अली से कस्बे इमामत और कस्बे खिलाफत करके चौथे नंबर पर मजबूरन। ये कोई एहसान नहीं है, तुम्हारे अकीदे की मजबूरी है कि अली को किसी न किसी नंबर पे मान ही लिया जाए, वरना मुसलमान नहीं रह जाओगे। मगर जो आने वाला है, ये जो इधर उधर बनी अदी बनी तैम बनी उमैया, ये दर दर पे जो खिलाफत और इमामत को तुमने ठोकरें खिलाई हैं, अलकाब छीने अली के, जिनको अलकाब दिए उनकी इज्जत में तो इजाफा ना हुआ, अलकाब की इज्जत कम हो गई। तो अब जो आ रहा है, अब वो सब सस्पेंस जो कहां से होंगे, कौन होंगे, वो जो शियों के मेहदी है वो और हैं, जो हमारे हैं वो और हैं। भाई तवज्जो, दो बातों से इनकार नहीं कर सकते, चाहे तुम जितना शख्सियत को बदलना चाहो, चाहे जितना हुवियत बदलो, पैदा हो चुके हैं या होंगे, वो जितनी चाहे वैसे कर लो। दो बातें कॉमन हैं आने वाले में, बड़ी तवज्जो। इधर देखिएगा, जो गए थे वही आ रहे हैं, मगर जो मैं जुमले बोल रहा हूं अभी नहीं बोले थे। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। माशाअल्लाह, बुजुर्ग है। चाहे जितना शख्सियत को बदल लो, ताकि इमामत को मक्कारी के जरिए इधर उधर घुमाओ, मगर दो बातें नहीं बदल सकते तुम, और ये कुरान और हदीस से, तुम्हारी किताबों से भी साबित है। पहली बात, जो आने वाला है वो तुम्हारे इजमा का खलीफा नहीं होगा, बल्कि अल्लाह का खलीफा होगा। और दूसरी बात यह है कि तुम्हारे शजरों से नहीं होगा, बल्कि शजराए तैयबा इतरतो अहले बैत रसूल से होगा। अब लेके आओ अपने खानदान से वो इमाम। एक जुमला यहाँ पे कहने का दिल चाह रहा है, सारे आलम इस्लाम के मुल्ला मुफ्ती जो है वो इमामुल हरमैन शरीफैन भी है, वो उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हो, वो चाहे देवबंद के जो है वो शेखुल जामिया हो, चाहे वो मिस्र के शेखुल अजहर हो, वो चाहे ये नदवतुल उलमा लखनऊ के हो, हर फिरके के लोग जो हैं उनसे पूछा जाएगा क्या काहे का इंतजार कर रहे हो। कोई ये नहीं कहेगा कि वो आए तो हम बैअत करके उन्हें इमाम बनाए। भाई मेरी बात मुहज़री इख्तितामी मराहिल, किसी मुल्ला की औकात नहीं है जो कहे कि वो आए तो हम बैअत करें तब वो इमाम बने, हम बैअत करें तब वो खलीफा। वो पुरानी पुरानी आदतें हैं। तुम्हारी औकात है तो वो आदत बाकी रखना। नहीं पहुंचा मेरा जुमला, कोई इंतजार नहीं कर रहा है कि वो आए तो हम बैअत करें तब वो खलीफा बने, हम बैअत करें तब वो इमाम, बल्कि हर फिरके का मुल्ला ये कहता है कि ये हमारी औकात नहीं है, हम उसे खलीफा बनाएंगे नहीं, बल्कि वो बना बनाया अल्लाह की तरफ से बना हुआ खलीफा आएगा। हमारी हैसियत बस इतनी है कि सिफात के आईने में पहचान कर बैअत करें और कदमों में सरेंडर हो जाए। नहीं, अब आपसे सलावत नहीं, बल्कि वो जुमला जो है वो कहीं आप भूल न जाएं ये वाला, लिहाजा मरबूत जुमला कह दूं कि ऐ मुल्लाओ, ऐ मुफ्तियों, ऐ फिरके वारियत का नाच नाचने वालों, ऐ इमामत और खिलाफत को आले मोहम्मद से हटाने की ला हासिल और सही नाकाम कोशिश करने वालों, हर एक इंतजार ये कर रहा है कि वो बना बनाया खलीफतुल्लाह आएगा, वो अल्लाह की तरफ से इमाम बन के आएगा। फकत तुम्हारी हैसियत है कि बैअत करो, तुम बना नहीं पाओगे। तो जिस इमामत के आखिरी को नहीं बना पाओगे, उस इमामत के पहले को कैसे बनाया था। सलावत।
بس چند جملے اور ہے، مل جل کے صلوات سے سہارا دے. یہ موٹے موٹے دلائل و براہین ہیں اور عقلی بھی ہے کہ جس امامت کبریٰ کے آخر کو نہیں بنا پاؤ گے، اس کے پہلے کو کیسے بنایا تھا؟ چندہ کر کے، تم نے مکاری کر کے، ریاست و سیاست بازی کر کے کیسے بنایا تھا؟ اب دم ہو تو بناؤ. تمہارے خاندان سے نہیں آئے گا، بلکہ پیغمبر نے بتایا، تم نے اپنی کتاب میں لکھا، قال رسول اللہ لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يقوم رجل من عطرتي يعطي اسمه اسمي يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. ہے نا؟ کان آشنا ہے. اہل سنت کیا بھی لکھا ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن کے علاوہ نہ بچے، یعنی بس وہ آخری دن ہو، قیامت کبریٰ سے پہلے آخری دن، تو اللہ اس دن کو اتنا لمبا، اتنا طویل کر دے گا کہ میرے عطرت من عطرتی حتی یقوم او یخرج رجل من عطرتی، اللہ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ اللہ میری عطرت میں سے ایک مرد قیام کرے گا، خروج کرے گا، جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے ویسا بدلے بھرے گا کہ جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ عطرت رسول سے وہ امام ہوگا. جاؤ اپنے خاندانوں میں اوقات دیکھو کسی کی، کوئی ہے اس قابل؟ وہ عطرت رسول اللہ ہوگا. یہاں اہل بیت بھی نہیں، فقط عطرت کہا ہے، اس لیے کہ اللہ اور رسول کو معلوم تھا کہ کچھ نامحرم بھی، کچھ گھر میں گھس آنے والے یا آنے والیاں بھی اپنے کو اہل بیت کہیں گی. وہ تو اینٹیں اور گارے کے مضبوط گھر میں الگ سے چادر کا ایک کمزور بیت بنا کر، اور جو حقیقی اہل بیت ہیں ان کو سمیٹ کے پیغمبر نے پہلے ہی نس کر دی کہ یہی اہل بیت ہیں. جو اہل بیت ہیں وہی عطرت ہے ہماری. صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. ہماری عطرت میں سے آئے گا جس کا نام میرا نام ہوگا. اب ذرا سوال اٹھتا ہے، دین ہوگا دین مرتضی غدیری اسلام، شریعت کون سی ہوگی؟ ارے مصلی بچھانے والوں، یہ بتاؤ مہدی کی فقہ کون سی ہوگی؟ مصلی، اما 4 مصلی دنیا کے اماموں کے بچھائے گئے. حوادث زمانہ اور دنیا کی ہواؤں نے مصلی اڑا دیے، نہ مصلی نظر آ رہا ہے نہ امام. توجہ ہے، اللہ نے ایک مصلی بچھایا تھا امامت کا غدیر میں، مصلی بھی بچھا ہے اور امام بھی قائم ہے. ماشاءاللہ. بس 2-4 جملے ہیں، ایک مل جل کے صلوات پیچھے سے لے کر آگے تک. ایک مصلی بچھا تھا، آج بھی بچھا ہوا ہے. امام بھی آج بھی قائم ہے. کوئی امام کسی کے پاس نہیں ہے سوا ہمارے. توجہ ہے. اب وہ ہے خاتم الانبیاء. ضائع نہ جائیں، کچھ ٹچنگ جملے ہیں واقع وعدے کے ساتھ 2-4 منٹ کے اندر. وہ ہے خاتم الانبیاء. میں 10:30 پہ بیٹھا تھا، ابھی 45 منٹ ہو رہا ہے. 5 منٹ میں ایک اور صلوات سے نوازے پر محمد و آل محمد.
وہ خاتم الانبیاء ہے، یہ خاتم الائمہ ہوگا۔ کاہے کا ختم نبوت؟ کس چیز کا؟ علماء اور افاضل خاص توجہات آپ سے بھی، کاہے کا ختم نبوت؟ ختم، اینڈر، آخری نبی، خاتم الانبیاء بقول قرآن یعنی نگین نبوت، آخری نبی کہنے میں وہ فضیلت نہیں ہے، خاتم الانبیاء میں فضیلت نہیں ہے جو خاتم الانبیاء میں ہے۔ خاتم کے مطلب آخری تو ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ پچھلے نبیوں سے سب سے افضل بھی ہو۔ نہیں پہنچ رہے ہیں؟ خاتم، اینڈر، آخری، ہو سکتا ہے اس سے پہلے وہ اولو العزم 4 نبی گزر چکے۔ کیا دلیل ہے؟ قرآن نے اسی لیے خاتم کہا۔ احمدیوں نے چیلنج کر دیا تھا پاکستان میں کہ ختم نبوت کی دلیل لا، وہ انہوں نے آیت، تمام فرقوں نے اسلامی شیعہ کو چھوڑ کر آیت پڑھی، کہا خاتم کی دلیل لاؤ، یہ تو خاتم ہے انگوٹھی۔ مناظرہ رکھا گیا 1970-72 کے آس پاس کی بات ہے، مولانا مفتی جعفر حسین صاحب بھی اس میں مناظرے میں تھے، سب کو معلوم ہے۔ اب جب جج نے ایک سیٹلمنٹ کیا عدالت میں کہ آپ لوگ آپس میں مناظرہ کر کے طے کر لیں، کیا کریے گا رسوائی کر کے، تو سارے فرقے کے علماء آئے، اس میں جو ہے وہ ایک شیعہ بھی آ گئے۔ چنانچہ قادیانیوں جیسے ہی قدم رکھا اس حال میں، نظر پڑی صافہ ان کا اوکے، انگرکھا کا بالکل صحیح، پگڑی، ہرے انگرکھے، سفید انگرکھے، نظر پڑھتے 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 ایک دم سے نظر پڑی امامہ، سفید امامہ، کالا امامہ، سمجھ گئے کہ علماء شیعہ بھی آ گئے، بے بھر کے کھڑے ہو گئے، جج صاحب ہم نے ختم نبوت کا عقیدہ یعنی محمد آخری نبی ہے، اس کی دلیل تمام اہل سنت کے فرقوں سے مانگی تھی، ہم نے شیعوں سے کوئی مناظرہ نہیں اور کوئی دلیل نہیں مانگی تھی، کیونکہ ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل انہی کے پاس ہے اور وہ ہے امامت علی۔ میں یہ جملہ اس لیے کہہ دیا کہ اب یہ خاتم بس نہیں، اب آپ جو ہے بات نہیں، بس آپ یہ جو جملے روانی سے سن لے، وہ خاتم الانبیاء ہے جس کی دلیل ہے علی پہلی، آخری ہے مہدی، اور یہ خاتم الائمہ ہے۔ لہذا ختم نبوت، اللہ نے محمد کو آخری نبی بنا کے کیوں بھیجا؟ جو خطبے میں نے پڑھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اللہ نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ جتنے دین نام کی چیزیں ہیں ان پر یہ غالب آ جائے، اور سارے دین نام کے جتنے ازم، جتنے مکاتب فکر، جتنے دھرم ورم ہیں، زمینی ہو کہ آسمانی ہو، یہ سب وینش ہو جائے، کل عدم ہو جائے، فقط غلبہ دین خدا ایسا ہو کہ کوئی رہی نہ جائے۔ وہی آیت میں کہ سب مل کے ہماری عبادت کریں گے، کوئی شرک نہ کرے گا، توجہ، اور یہ آیت یہ ہے تو خاتم الانبیاء محمد کو اس لیے بھیجا تھا کہ فقط پرچم اسلام رہ جائے، مگر رسول اللہ کے زمانے میں بھی ایسا نہ ہوا کہ سارے انسان مسلمان ہو گئے ہو، مومن تو چھوڑیے مسلمان تک نہ ہوئے، آج بھی نہ ہوئے۔ بھئی یہ جملہ سنبھال لیں، مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کہنا چاہیے کہ نہیں اور کہاں تک پہنچے گا، مگر یہی نچوڑ ہے میری اس تقریر کا کہ ختم نبوت کے 2 جنبے ہیں، 2 چینل ہیں، 2 مفہوم ہیں۔ ایک ختم نبوت ہے طول میں، لمبان میں، ایک ختم نبوت ہے چوڑان میں۔ لمبان میں ختم نبوت یہ ہے کہ آدم سے شروع ہوئی نبوت محمد پہ ختم، یہ تاریخ کی لمبان، مگر چوڑان میں ختم نبوت یہ ہے کہ محمد کے دین کے علاوہ روح زمین پہ کوئی دین نہ رہ جائے، یہ عرض میں ہے، یہ چوڑان میں ختم نبوت ہے۔ لمبان میں ختم نبوت محمد پہ ہوا، چوڑان میں ختم نبوت کے محمد کے دین کے علاوہ نہ رہ جائے، یہ آج تک نہ ہوا۔ اب ہمیں بتاؤ کہ قبل قیامت کون ہوگا ایسا کہ جو چوڑان میں
ختم نبوت کرے گا وہ وہی ہوگا جو محمد کا بیٹا ہوگا، جو محمد کا ہم نام ہوگا، جو محمد کا خون ہوگا، جو محمد کا گوشت ہوگا، جو محمد کا نور ہوگا، جو محمد کا بیٹا ہوگا، جو محمد کی نمائندگی لے کر آئے گا۔ تو مہدی کے دو جواب ہیں، وہ رسول اللہ کے نمائندے ہیں، ختم نبوت کے نمائندے، اور دوسرا کیا ہے، وہ علی کے بھی نمائندے ہیں، یعنی رحمت للعالمین کے بھی نمائندے ہیں، اور اللہ کے قہر و غضب کے بھی نمائندے ہیں۔ اسی لیے خاتم الانبیاء ارے کتاب و دین لے کے آیا مگر تلوار ہاتھ میں نہ لی، مگر یہ علی کا بھی نمائندہ ہے لہذا تلوار لے کر آئے گا۔ بس میں نے آپ کی زحمتیں تمام کی، ماشاءاللہ، صلوات سے نوازے، بات تمام۔ بس عزیزو یہی علامت خاص ہے، وہ صاحب السیف بھی ہوگا، صاحب القلم بھی ہوگا، محمد کا بھی نمائندہ ہوگا، علی کا بھی، خاتم الائمہ بھی ہوگا، اور وہ عدل و انصاف سے اس دنیا کو ویسا بھرے گا کہ جیسے ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ جو ظلم کا خاتمہ کرنے آئے گا وہ ظالمین میں سے نہیں ہو سکتا، اور اللہ پہلے ہی کہہ چکا کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہد امامت ظالم تک نہ جائے گا، جس کو چاہو بنا لینا آخری امام، مگر فہرست ظالمین میں سے نہ ہو۔ ارے شرک تو شرک ہے، ترک اولا والا بھی ظلم نہ ہو۔ بس وہی ہم نام محمد آنے والا ہے، آہٹیں بتا رہی ہیں کہ کوئی آنے والا ہے، زمین کا قرار بتا رہا ہے کوئی آنے والا ہے، یہ سب گلشن رنگ و بو کا نکھار بتا رہا ہے کہ کوئی آنے والا ہے۔ وہ امید مستضعفان بھی ہے، وہ تمام ظالموں سے بدلہ لے گا، تو کیا وہ قاتلان زہرا سے بدلہ نہ لے گا؟ کیا وہ قاتلان حسین سے بدلہ نہ لے گا؟ تو ہم بھی منتظر ہیں ان کے، اور وہ اذن خدا کے منتظر ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگارا جب تیرے خلیفہ اس خاتم الانبیاء ائمہ کا ظہور ہو تو ہم کو ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما، اور ہمارے دلوں میں بھی، ہمارے خاکستر وجود میں جو انتقام خون زہرا اور حسین کی چنگاریاں شعلہ بننا چاہتی ہیں، پروردگارا ہم کو نصرت مہدی میں شرف جہاد عنایت فرما، تاکہ ہمارے بھی انتقام کے شعلے سرد ہوں اور مؤمنین کو ویسا مزہ آئے کہ جو روایات میں امام کے ظہور کے بعد کا ماحول لکھا ہوا ہے۔ بس ہم کو کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے کو اس لائق بنائیں کہ نظر انتخاب امام ہم تک بھی پہنچ جائے، نہ صحیح آگے آگے مجاہدین، پیچھے پیچھے ان کے مجاہدوں ناصروں کا نوکر بنا کے ان کا سقا بنا دے، ہمیں ان کے گھوڑوں کی نال بندی کرنے والا خادم ہمیں بنا دے انشاءاللہ۔ اسی دعا کے ساتھ تقریر تمام ہے، اور اگر اگلا کوئی پروگرام یہ میں دعائے فرج پڑھا لوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک، بلند آواز، حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم